وقت معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں شاعر مشرق کو جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ پوری پنجاب کی 22 کروڑ عوام 12 کروڑ عوام اور 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ پاکستان کے اندر بسنے والا جو ہے وہ شاعر مشرق کے حقیقی فلسفے، روحانیت، خودی کے درس، ادب اور فلسفے کی جو حقیقت ہے، اگر اس کو جان لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو۔ آج تجدید عہد کا دن ہے۔ آج ایک دفعہ پھر شاعر مشرق کے ان لازوال کلام سے تقویت حاصل کرتے ہوئے رہنمائی کا دن ہے، اور آج کا دن ایک دفعہ پھر جو پاکستان کی اس وقت 65% پاپولیشن یوتھ پہ مشتمل ہے، اس کو جگانے کا دن ہے۔ انہیں خودی کے درس کے ساتھ جوڑ کر معاشی غلامی سے نجات دلانے کی حکمت عملی کا دن ہے، اور آج ایک دفعہ پھر پوری قوم جو ہے شاعر مشرق کی احسان مند ہے، جنہوں نے غلامی میں گھری اس وقت کی بھی مسلمان کمیونٹی کو آزادی کی جدوجہد کے لیے ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی، ان کے اندر اس جذبے کو ابھارا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے راضی کیا، اور نئے پاکستان کے اندر آج عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم سب پرعزم ہیں کہ ہمیں شاعر مشرق کی جو خودی کی آئیڈیالوجی اور فلسفہ ہے اور جو درس ہے، اسی کو آگے بڑھا کے ہم کرپشن کے دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ ہماری بحیثیت پاکستانی جو پہچان اور شناخت ہے، اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سیلف ریلائنس کو فوقیت دیتے ہوئے معاشی محاذ پہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور آج شاعر مشرق کے اس نظریے اور سوچ کو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، آج 73 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر کے لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں جدوجہد کر رہی ہے، اور وہ خواب جو ہے اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو، ایکول رائٹس ایکول اپرچونٹی نہ ہو، میرٹ نہ ہو، اور پھر اشرفیہ کے لیے علیحدہ قانون اور عام پاکستان کے لیے علیحدہ قانون، جب تک ہم اس چیلنج کو اوورکم نہیں کر لیتے، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ آپ کی طاقت سے ہم اس کو ممکن بنائیں گے، اور ان چیلنجز کو بھی اوورکم کریں گے۔ عثمان بزدار صاحب اقبال کی فکر، سوچ، فلسفہ اور کلام سے جو تقویت لے کے پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ پنجاب، ہمیں یہ اعزاز ہے کہ شاعر مشرق پنجاب میں پیدا ہوئے، اور مجھے اس لیے بھی اعزاز ہے کہ میرے شہر میں پیدا ہوئے، اور آج لاہور کے اندر جو دارالخلاف ہے پنجاب کا، وہاں کھڑے ہو کے ہم نے یہ ان کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی
جو پاکستان بنانے کے حوالے سے سوچ تھی اور فکر تھی اس کو ہم مرنے نہیں دیں گے. ہم اس سوچ اور فکر کو زندہ رکھیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں عثمان بزدار اس صوبے کی پرعزم انداز سے خدمت کریں گے اور یہاں سے حقیقی جمہوریت کی آبیاری کرتے ہوئے کسی خاندان، فرد واحد یا شخصیات کی خوشنودی کے لیے نہیں، حقیقی جمہوری پودے کو ہم پروان چڑھائیں گے اور جس کے اندر عوام کی بنیادی حقوق جو ہیں، ہر خاص و عام کے لیے یکساں مواقع پیدا کرنا اور نوجوانوں کو متحرک کر کے پاکستان کی قیادت کے لیے آگے بڑھانا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے. اور جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو 52% اس میں خواتین ہیں اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہماری طاقت ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو بسنے والا نوجوان ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور ہمیں خواتین کو معاشی محاذ پہ بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں. اور اب وہ وقت چلا گیا کہ جب جنگیں جو ہیں وہ بارڈرز پہ، سرحدوں پہ لڑی جاتی تھی. اب یہ ٹیکنالوجی کی وار ہے اور یہ 5th جنریشن وار ہے. یہ آپ کی انٹیلیجنس بیسڈ ایک جو پاکستان کے ساتھ ریجنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو دور حاضر کے جدید تعلیمی طرز کی طرف جانا ہے. اور یہی اقبال کی سوچ ہے کہ نوجوان پڑھے لکھے ہوں، وہ انہیں اپنی پہچان اور شناخت ہو اور وہ خواتین ہی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں معاشی محاذ میں ہمارے پارٹنرشپ میں آ کے ہی پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتی ہیں. انشاءاللہ علامہ اقبال کی فکر کو وزیر اعظم اس فکر کے محافظ ہیں اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں اس آئیڈیالوجی کو تحفظ دینے کے لیے دن رات پنجاب میں کاوشیں کر رہے ہیں. اور جلد آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کے ایک سچے سپاہی کے طور پہ عثمان بزدار کی جو کاوشیں اور کوششیں رنگ لائیں گی اور آپ کے اندر جو اقبال کا خواب ہے اس کی تعبیر ملتی نظر آئے گی اور وہ خواب حقیقت میں بدلتا نظر آئے گا. بہت شکریہ. آپ نے ابھی خواتین کے حقوق کی بات کی، پہلے بھی آپ آواز بلند کرتی ہیں. آپ کی ہی جماعت کے جو وزیر ہیں، وفاقی وزیر، انہوں نے جو مریم کے حوالے سے بیان دیا، ہم تو وہ الفاظ نہیں دہرا سکتے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ علی امین گنڈا پور کا جو بیان ہے. دیکھیے، علی امین گنڈا پور میرے قابل احترام بھائی بھی ہیں. ہمارے اس وقت پوری الیکشن کمپین کو گلگت بلتستان میں لیڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کے جلسوں کے اندر جو لینگویج مریم نواز استعمال کر رہی ہیں اور ہماری قیادت کے اوپر جس طرح کا زہر اگل رہی ہیں، جس طرح قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کر رہی ہیں، جس طرح فوج پاکستان کو متنازع بنا رہی ہیں، تو کوئی بھی غیرت مند محب وطن پاکستانی اس بیانیے کو قبول نہیں کر سکتا اور نہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ریئیکشن میں الفاظ کا چناؤ شاید مناسب نہ ہو، لیکن یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ راج کماری اور اس کی کنیزیں جو پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملے کر کے ایک ضلع سبحانی کا جاتی عمرہ کا بیانیہ جلسوں میں بیان کر رہی ہیں، وہ ہمارے 22 کروڑ عوام کی آواز نہیں ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قومی وقار اور تشخص کے ساتھ کھڑے ہیں. مریم بی بی، آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں تو شاید امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. میڈم یہ بتائیں کہ مریم نواز نے کہا کہ سی کہنے کا مقصد ہے کہ امین گنڈا پور نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے؟
अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज की चुनाव पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडियालॉजी है, जो उनका रद्द-ए-अमल है, वो मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि कौम के पाई जो है वो किसी की ज़ात पे खर्च नहीं होनी चाहिए, वो इस मुल्क के बच्चों पे खर्च होनी चाहिए। और अगर कौम का पैसा लूट के किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया है, तो फिर ये चीज़ें भी यकीनन आपके भी कंसर्न है और आप चाहेंगे कि वो हकीकतें आश्कार और आपके सामने। मरियम नवाज ने कहा है कि सी पैक जो सा है हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा, गिलगित बल्तिस्तान में जब अगर हम जीतेंगे तो हम उन्हें सूबा भी बनाएंगे, उनको वोट भी देंगे और सी पैक नज़र आएगा, हुकूमत की तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा। देखिए, पहले ये बड़ा लतीफ़ा गोई का सिलसिला शुरू किया हुआ है मरियम ने गिलगित बल्तिस्तान में, और ये उसी लतीफ़ा गोई की मिसाल है कि एक हुकूमत में 5 साल जमात रही है और दूसरी जमात इससे पहले 5 साल वहाँ हुकूमत में थी, तो दोनों जो बेनिफिशरी टोला है उसको अब याद आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को हकूक़ मिलने चाहिए। जब इमरान खान ने इन दोनों आजमाए हुए जो पत्ते हैं उनको तितर बितर कर दिया है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, तो अब इनका वावेला, इनका धांधली का शोर, इन नादानों को ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया की सुपर पावर में ट्रंप ने हारने के बाद जो वावेला मचाया उसका चूरन नहीं बिक सका, तो मरियम और बिलावल आपका चूरन कैसे? अच्छा मैडम ये बता दीजिए, एक बार एक सवाल कर लीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।